ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، معزز صاحب شخصیت، آج شب اربعین ہے، اربعین حسینی کافی ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بشریت کا پہلا اربعین امام حسین کے لیے کیا گیا ہے اور کافی اہمیت، جیسا کہ آپ زیارت اربعین میں خیرات فرماتے ہو، وَبَذَلَ مَحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْغِزَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ۔ امام حسین نے خون دیا، خون محجہ کہتے ہیں دل کے خون، اور نثار کہا جاتا ہے، دم کہا جاتا ہے، بدم الحسین، صار اللہ کا خون، محجہ دل، خون دیا اللہ کے بندوں کو کس سے نجات دینے کے لیے؟ جہالت سے نجات دینے کے لیے، وحیرت الضلالہ، اور گمراہی سے بچانے کے لیے۔ یہ کافی گہرا مفہوم ہے وہ عبداللہ حسین کی زیارت کا۔ مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین امام کی زیارت، یا زیارت پڑھیں یا اربعین کے دن امام حسین کے روزے پر رہیں۔ دیکھیں آج کتنا پرشور اربعین منایا جاتا ہے، ساری دنیا، تاریخ بشریت کا یہ ایسا اربعین ہے، ایک ایسا اجتماع ہے جو آج تک دنیا والوں نے پیش نہیں کیا۔ دنیا میں کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اتنا بڑا فنڈ جو خرچ ہوتا ہے ان ایام میں عراق کے اندر اربعین کے لیے، کسی مذہب نے آج کل خرچ نہیں کیا۔ جو سب سے بڑی عبادت ہماری خانہ کعبہ کی یوم حج کے موسم کی ہے، اس کے اندر بھی 30 لاکھ کے مجمع کی جگہ ہے وہاں پر، 30 لاکھ کہ وہاں پر 30 لاکھ آتے ہیں۔ اس سے زیادہ گورنمنٹ کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس سے زیادہ لوگوں کو بڑھائیں، لیکن یہ اربعین پھیلتا ہوا جاتا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس اربعین کے بارے میں پریڈکٹ کیا گیا ہے، کل اس اربعین کے جو آرگنائزرز کے جو بڑے ہوتے ہیں عراقی گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ آئندہ چند سال کے اندر ہماری پریڈکشن یہ ہے کہ 4 کروڑ سے 5 کروڑ ہر اربعین میں رہیں گے۔ اب تو 2-2.5 کروڑ کے اندر، لیکن 4 کروڑ سے 5 کروڑ اربعین کے اندر آ جانا، مطلب سوچیں آپ کتنی بڑی نہضت ہے، لیکن مظلوم نہضت ہے۔ یہ مظلوم نہضت اس بنا پر کہ دنیا کوئی کور نہیں کرتا، اس کو کوئی چینل کور نہیں کرتا، اس لیے مظلوم نہضت ہے۔ اربعین ریکمینڈ ہونا چاہیے دوسروں کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اربعین کا یہ مارچ، اربعین کا یہ واک، مشی، یہ دنیا والوں کے سامنے جب پیش ہوگا تو دنیا اٹریکٹ ہوگی، اس سے آئیں گے لوگ۔ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کھانے پر خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے علاج پر خرچ کرتے ہیں۔ حرم ابو عبداللہ الحسین آج اربعین ہے وہاں پر، خود عراق میں آج اربعین، ایک انبوہ جمعیت جو کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا، بہترین، یہ سب نعمات الہی ہیں، یہ مقدمات ظہور ہیں۔ لوگ تہوی الیہم القلوب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں گے، یعنی ابو عبداللہ کی طرف مائل ہوں گے۔ جتنا دنیا نے امام کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تاریخ بشریت کے اندر، امام کی شہادت کے بعد بنی امیہ کتنا پیسہ خرچ کی تھی، بنی عباس، ظالم و جابر حکومتیں، جبار حکومتیں، جتنا اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس اربعین کے نہضت کو، زیارت امام حسین کو
خنثی کرنے کی کوشش کی اتنا ہی یہ ابھر کر آ گیا، لوگوں کے دلوں میں حرارتیں پیدا ہونے لگیں۔ ان فی عزاء الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، محبت، کافی محبت، غلام محبت کرتا ہے، مالک محبت کرتا ہے، بلیکس، امریکنز، رشینز، آسٹریلیا سے، چائنا سے لوگ گئے، ساری دنیا سے لوگ گئے، ریسٹرکشن نہیں ہے کوئی صرف مسلمان جانا ہے، نان مسلمس کے وجود کتنے ہندوستان سے گئے، گاندھی پریوار کے پوترے بھی گئے، پولیٹیشنز جاتے ہیں، یعنی نان سٹاپ موومنٹ ہے یہ، اس موومنٹ کو کوئی سٹاپ نہیں کر سکتا، سیلاب کی طرح چل رہا ہے، سیلاب کی طرح۔ یہ ظالم کو سرکوب کرنے والا موومنٹ ہے، ظالم کو ختم کر دیتا ہے، فیلئر ہے، ظالمین فیلئر، صدام کو اسی لیے بٹھایا گیا تھا۔ اس قسم کے ایکٹیویٹیز نہیں ہونی چاہیے، سرکوب کیا جائے، حملہ کیا جائے، روزے پر حملہ کیا جائے۔ کیوں حملہ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جائے، لوگوں کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ امام علی کی ایک حدیث ہے امام زمانہ کے ظہور کے بعد، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عقائد پر اتنا حملہ ہوگا، لوگوں پر اتنا حملہ ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ کون ہے اہل بیت؟ اہل بیت کون؟ اصلاً کوئی وجود نہیں ہے ان کا، یہ تو افسانے ہیں جو شیعہ بنا کر پھر رہے ہیں، اس طریقے کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی امامت کا کانسیپٹ ہی نہیں، جھٹلائیں گے لوگ اہل بیت کو، بالخصوص امام زمانہ کو۔ یہ تو مشہور روایتوں میں سے ہی، احادیث میں سے۔ امام حسین کے ساتھ بھی سیم ٹیکٹکس تھے، وہی سیاست تھی، اتنا حملہ کرو کہ لوگ کہیں کون حسین۔ 1909 میں باہی کا بڑا ایران کے حاکم کو خط لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ان کے اوپر اتنا ظلم کرو یہ نہ کہیں کہ ہم حسینی قوم ہیں، اتنا ظلم کرو ان پر، یہ نہ کہیں کہ ہم لوگ کامیاب ہیں۔ یہ سب سیاستیں تاکہ عقائد امام حسین کے اوپر سے پھیکے ہو جائیں، پھیکے ہو جائیں، لوگ نہ جائیں۔ قبر کو ویران کیا، حل چلایا، پانی کا راستہ بنایا، قبر مبارک امام حسین پر تھی، یہ نہیں ہے۔ اماموں نے فرمایا ان فی عزاء الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین، عزاداری کے اندر، ان نشستوں کے اندر لوگوں کے دلوں کے اندر حرارتیں پیدا ہوتی ہیں، جوش پیدا ہوتا ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، نصرت کے لیے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ فرش ادا پر اسی لیے آتے ہیں لوگ تاکہ کچھ بن جائیں، محبت کریں اور وہاں سے محبت بھی حاصل کریں۔ ہم نے دیکھا ہے محبت ایک طرف سے بھی ہوتی ہے، کبھی ہم لوگ محبت کرتے ہیں یقیناً جو ضروریات میں سے، لیکن ایک محبت وہ ہے جو سامنے سے آئے، محبوب دل امام، ہمارے دل امام کی محبت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ محبت نہیں ہے، اسی لیے سب مجلس میں آتے ہیں، یہاں نہیں تو دوسری مجلسوں میں جاتے ہیں، کئی ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، ہفتے میں ایک دن اٹینڈ کریں گے، رابطہ رکھیں گے، امام سے رابطہ، سلام کا رابطہ، ایٹ لیسٹ رابطہ رکھتا ہے شیعہ، ایٹ لیسٹ رابطہ، نماز کے بعد ایک سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے کہتے ہیں ایٹ لیسٹ رابطہ، اس سے زیادہ رابطہ بہت ہے۔ نماز فجر کے بعد دعا عہد پڑھنا رابطہ ہے، زیارت آل یاسین تاکید ہے کہ روزانہ اپنے زمانے کے امام کو سلام کرو، زیارت آل یاسین بہترین زیارت، رابطہ رکھنا کہتے ہیں اس کو، دعائے توسل، رابطہ رکھنا۔ بڑے بڑے علماء ان کا شیوہ تھا، نماز شروع کرنے سے پہلے، اقامت سے پہلے السلام علیکم ابا عبداللہ کہتے تھے، السلام علیکم ابا عبداللہ، رابطہ، نماز اور امام کا رابطہ، یہ محبت سے بنتا ہے،
جتنی محبت زیادہ ہوگی ہمارے دل میں اتنا ہماری زبان پر امام کا نام آئے گا، محبت کا اظہار ہوگا۔ جتنی محبت گہری ہوگی عمل اتنا پررنگ ہوگا۔ عمل اگر پررنگ نہیں ہے، خدا نخواستہ محبت ہے لیکن ان ایکٹیو محبت ہے، ان ایکٹیو، کوئی مقام نہیں ہے، سیریسنس نہیں ہوتا، لیکن ایک محبت اپوزٹ ڈائریکشن سے آتی ہے، امام کی طرف سے، محبوب دل امام بن جانا۔ امام ہر ایک کے دل کا محبوب ہے، لیکن امام کے دل کے محبوب کم ہوتے ہیں۔ اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، ہر ایک کو امام انتظار نہیں کرتے، مخصوص لوگ ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت سلمان، اس طریقے کے لوگوں محبوب دل امام ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امام چاہتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں اپنے ساتھ، دل کی بات کریں، اپنے راز کو بیان کریں۔ اماموں میں دیکھیں طریقہ تھا ہی، امام علی دیکھیں راز کی باتیں بتاتے، مالک اشتر کو بتاتے، محرم راز جو ہوتا تھا اسے بیان کیا کرتے۔ حشام بن حکم موسلیاں جوان ہیں، ایک جوان صحابی تھے امام کے، پہلے اہل سنت سے تھے، وہ اہل سنت سے تھے، کافی دور بھاگتے تھے امام سے، لیکن جیسے جیسے اٹریکٹ ہونے لگے امام سے، کمیونیکیٹ ہونے لگے، کمیونیکیشن میں آنے لگے امام کے، باتیں ہونے لگی، واقعاً امام کے دل کے محبوب بنے، اور یہ ان کے دل میں بھی امام کی محبت بڑھ گئی۔ بہت زیادہ پڑھے لکھے، اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، یہ ساری خصوصیتیں اس جوان حشام بن حکم کے پاس تھی۔ امام بہت خوش ہوتے تھے۔ بصرے میں گئے یہ، وہاں پر ایک ڈیبیٹ ہوا، ڈیبیٹ میں انہوں نے سوال کرنا شروع کیا۔ ڈیبیٹ میں ایک ریلیجیس فگر تھی وہاں پر، بعض ایسے عقیدے وہ بیان کر رہے تھے جو اصلاً قابل غور و فکر نہیں تھے، وہ انہوں نے ڈیبیٹ کیا۔ آخر میں وہ ریلیجیس فگر نے کہا کہ تم کہیں حشام بن حکم تو نہیں ہو؟ تاکہ میں جب 20 سال کی عمر، جب بتا حشام کیا ہوا، دکھاتے ہوں اپنے پاس بلا کر دکھاتے، سنو کیا ہوا۔ جب وہ ایک ایک بات کہتے تھے امام کانسنٹریٹ کرتے تھے باتوں پر، مسکراتے تھے، اینڈورس کرتے تھے، ماشاءاللہ اس طریقے سے تم نے بات کی، تم نے یہ دلیل یہاں پر لائی، ایگزیکٹ پرفیکٹ ٹائم تھا یہ دلیل دینے کا، اس طریقے کے اتنا محبوب امام تھے۔ اس طریقے سے بہت لوگ تھے۔ ایک تھے یونس بن عبد الرحمن، یہ دو امام کے دور میں صحابی تھے، ایک امام رضا، دوسرا امام جواد، یہ دونوں امام کے دور میں تھے۔ یہ کافی ریسپیکٹفل شخصیت تھی، بہت محبت کرتے تھے۔ امام جواد ان کی تجلیل کرتے تھے، تعریف کرتے تھے، بازو بٹھاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، امام کسی کو اپنے پاس بلا کر بٹھائیں اور کئی دیر تک ان کے ساتھ گفتگو کریں، بہت تعریف، بہت بڑی شخصیت ہے، ورنہ امام نہیں بٹھاتے کسی کو بھی۔ جس کا جتنا کام ہوتا تھا امام کرتے تھے اور انہیں اپنے کام کی طرف بھیجتے تھے، التماس سے دعا چاہیے۔ لیکن کسی کو اگر بلا کر امام معصوم اپنے پاس بٹھائیں، اپنے دل میں جگہ دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، تو سمجھے کہ شخصیت کتنی بڑی، ایک ریولیوشنری شخصیت ہوگی وہ حتماً۔ یہ کتابیں لکھتے تھے، کتابیں جب امام کے پاس جاتی تھی، امام دیکھتے تھے، ایک ایک پیج پلٹتے تھے، ہنستے تھے، مسکراتے تھے، امام فرماتے تھے احسن احسن یا یونس، رحم اللہ یونس، رحم اللہ یونس، ایک ایک پیج اتنا کانسنٹریٹ کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ بازو والے کو دے دیا امام نے، سیکریٹری کو یا کسی کو، کہا کہ پڑھ کے مجھے کانٹینٹ بتا دو کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، خود انٹرسٹ لے کر دیکھتے تھے۔ کافی ایک ہنر ہوتا ہے، مثلاً فاسٹسٹ ریڈنگ کا ایک ہنر ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک دو لوگ میرے خیال سے فاسٹسٹ ریڈنگ، جو ایک کتاب کو تقریباً 20 منٹس میں 300 پیج کی کتاب کو 20 منٹ میں ختم کر سکتے ہیں۔
اسے فاسٹسٹ ریڈنگ کہتے ہیں. اسے یہ ہنر ہوتا ہے. یہ دنیا میں ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں. ایک تو ہماری نگاہ کے سامنے کون؟ ہمارے رہبر. ہمارے جو اس وقت رہبر ہیں فاسٹسٹ ریڈر ہیں. کتاب کے 300 صفحے کی کتاب 15 یا 20 منٹ میں ختم کرتے ہیں پڑھ کے. یہ کوئی مثلاً آرٹیفیشل فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں میں. یہ ہے دنیا کے اندر. آپ جائیں تحقیق کریں معلوم ہو جائے گا. فاسٹسٹ ریڈنگ کا کورس ہوتا ہے. کتنا فاسٹ انسان پڑھ سکتا ہے. ایک انسان ہوتا ہے پڑھتا ہے ایک پیج کو تقریباً 10 منٹ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے. اگر 15 سطر ہوں اس کے اندر 10 منٹ پڑھنے کے لیے ایک پیج کو. ایک ہوتا ہے کہ ایک پیج کو تقریباً 5 منٹ میں پڑھ لیتا ہے. ایک انسان ایک جز کو جو فاسٹسٹ ریڈر ہوتا ہے 20 منٹ کے اندر پڑھ لیتا ہے. یعنی جز کتنے پیجز کا ہوتا ہے؟ عثمان طہ کے مینوسکرپٹ میں اگر قرآن میں دیکھا جائے ایک فرمان علی صاحب کا قرآن ہے اور دوسرے قرآن جو انڈیا پاکستان میں جو چاپ ہوتے ہیں پرانے زمانے کی چاپیں یہ تقریباً زیادہ ہوتا ہے. لیکن ایک قرآن نکلا ہے کمپیوٹرائزڈ عثمان طہ، خط عثمان طہ کہتے ہیں اس کو. یعنی ہر پیج کے اینڈ میں ایک آیت ختم ہوتی ہے ہر پیج کے اینڈ میں. تو یہ تقریباً 20 صفحے کا ایک جز ہوتا ہے. 20 منٹ میں لوگ ختم کرتے ہیں ایک پیج 1 منٹ کے لحاظ سے. بعض ہوتے ہیں جلدی. فاسٹسٹ ریڈرز میں سے ایک شخصیت ہمارے رہبر ہیں. 84 یا 85 آپ کی ایج ہے آج، لیکن کتابیں فاسٹسٹ ریڈنگ. اور وہ بات رہ جاتی ہے ذہن میں. یعنی کیس جو امام فرماتے ہیں شیعہ ہمارا کیس ہوتا ہے. کیس سمارٹ، اوور سمارٹ، جسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، جسے کوئی چال بازی کے ذریعے سے گمراہ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. یہ ساری کی ساری صفات اگر دیکھیں گے تو ہمارے رہبر کے اندر موجود ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے نا. ایک ہمارا لیڈر اس طریقے کی کوالٹیز رکھتا ہے. پڑھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اور غلطی بھی ذہن میں لا لیتے ہیں اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ ہر کوئی نہیں پڑھ پاتا کتابیں. امام بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ائمہ معصومین، ائمہ معصومین عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے. ہر چیز پر نگاہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بعض چیزوں پر امام نگاہ کرتے ہیں بعض چیزوں پر نہیں کرتے نگاہ. نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز پر. اپنے دور میں جتنے بھی کتابیں نکلتی تھی ائمہ معصومین کے سامنے آ جاتی تھی. ائمہ معصومین تاکہ نگاہ رکھیں کون کیا لکھ رہا ہے، کون کیا. میں عنوان موجزے بات نہیں کرتا، میں عنوان موجزے. اگر عنوان موجزے دیکھوں آئندہ لکھنے والی کتاب امام کو معلوم ہو جائے کیا لکھی جانے والی کتاب. میں ایک نیچرل زندگی کی بات کر رہا ہوں تاکہ بے عنوان موجزہ اگر دیکھیں گے تو ہم شیعہ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں. کرامتیں، امام کی کرامتوں پر ہمارا عقیدہ 100% ہے. لیکن باہر والا نان مسلم نہیں کرتا. یہ باہر والے نان مسلم کو یا سائنٹیفکلی سمجھانا پڑتا ہے یا اس کو باقاعدہ دلائل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. اگر ہم کہیں کہ امام وہ امام ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں، یہ سب رکھتے ہیں، ایک ہندو شخص کو سمجھ میں نہیں آئے علم غیب. یہ کیسا علم غیب، یہ کب سے آ گیا ان لوگوں کے پاس، اس طرح. لیکن اگر ہم اپنے آپ میں بولیں، بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ امام قیامت تک کی باتیں جانتا ہے نا. امام ہر چیز جانتا ہے. آدم کے دور سے لے کر اس سے پہلے سے لے کر اب تک جتنا گزر سب جانتا ہے امام. یہ ہمارا بچہ. لیکن نان مسلم کو ہم کیسے سمجھائیں؟ ایک ہندو کو، ایک کرسچن کو، ایک بدھسٹ کو کہ امام ہر چیز جانتا ہے، آدم سے لے کر آج تک کیا ہوا سب جانتا ہے. کیسے سمجھائیں؟ اسے نیچرل طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. نیچرل طریقے سے اسے باقاعدہ دلیل کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے. بہترین دلیل خود امام کا کلام. کلام امام الکلام ہوتا ہے. امام کا کلام خود صدر کلام ہوتا ہے. امام کلام کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام. امام علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں امام علی؟ میں نے پچھلی امتوں کی زندگیوں کو اتنا دقیق مطالعہ کیا ہے. توجہ کریں آپ لوگ، ایک لاجیکل سٹینڈ لوگوں کو سمجھانے کے لیے. میں نے پچھلی امتوں کا اتنا دقیق مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا ہے، گویا میں خود ان لوگوں میں سے ایک فرد تھا.
یہ ایک لاجیکل اور سمجھانے والی بات ہو گئی. اتنا زیادہ اسٹڈی کر رہے ہیں پچھلی امتوں کو، جس وقت یہ لوگ بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ خود 2000 سال پہلے موجود تھے ہے نا. آج کل بھی ہسٹورینز ہوتے ہیں، ہسٹورین جو ایک خاص پارٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. ایک ہسٹورین ہوتا ہے صرف جنگوں کے اوپر کام کرتا ہے، ایک ہسٹورین ہوتا ہے جو سابق کلچروں کے بارے میں کام کرتا ہے، اس طریقے سے. لیکن امام کی نگاہ ہر چیز کے اوپر رہتی ہے. امتوں کے کلچر، امتوں کی سیاستیں، امتوں کے جنگ، امتوں کے لوگوں کے اذہان، یہ ساری کی ساری چیزوں کے اوپر امام کی نگاہ ہوتی ہے. اسی لیے امام علی فرماتے ہیں گویا میں خود ان میں سے ایک تھا. ایک اچھی بات باہر والے کو سمجھانے کے لیے، یعنی ہائی اسٹڈی. امام کی نگاہ اس طریقے سے. یونس بن عبد الرحمن کی کتابوں کے اوپر امام نگاہ ڈالتے. ہر وہ شخص جو کتابیں لکھتا تھا، زیادہ تر علمی اسکرپچر ہمارے پاس 6ویں امام کے دور میں آئے. لکھنا، نظریے لکھنا، کتابیں لکھنا، آرٹیکلز لکھنا. ایک یونیورسٹی تھی امام کی، یونیورسٹی تھی جو 4تھے امام نے بنیاد ڈالی، پھر 5ویں امام اس کو آگے بڑھائے. 6ویں امام کے دور میں چمک رہی تھی مدینہ یونیورسٹی، ہماری زبان میں امام صادق کی یونیورسٹی. لوگ جاتے تھے، استفادہ کرتے، کتابیں لکھتے تھے، اور جو بھی بات لکھی جاتی تھی امام کے سامنے آتی تھی. اسی طرح سے یونس بن عبد الرحمن کی کتابیں آ گئی. امام تجلیل کرتے تھے کتابوں کی، کہتے تھے بہت اچھی کتاب ہے، اچھا سبجیکٹ پہ لکھا ہے، خدا رحمت کرے ان کے اوپر، اللہ ان کی عمر طولانی نہیں کرے. اس طریقے کی باتیں کرتے تھے. یہ امام رضا کے دور میں امام سے ملاقات کے لیے گئے. امام سے ملاقات کے لیے یونس بن عبد الرحمن گھر میں امام بلائے، انتظار کر رہے تھے. امام میسیج آ گیا تھا یونس بن عبد الرحمن شہر میں آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا ہے. امام نے کہا کل بلا لو، کل آرام سے بیٹھیں گے ان کے ساتھ. چلے گئے یونس بن عبد الرحمن، بیٹھے باتیں کرنے لگے. بہت دیر تک باتیں کی. بیچ میں امام کے غلام آتے تھے، اندر آ کر کہتے تھے کہ تھوڑے شیعہ آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مدینے سے آئے ہوئے ہیں. امام خراسان میں تھے غالباً، مدینے سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہیں بٹھا کے رکھو، پذیرائی کرو ان کی، کچھ دو، چائے پانی وغیرہ، اس کے بعد میں بلاتا ہوں اندر. پھر اور تھوڑی دیر ہو گئی. امام سے پھر غلاموں نے آ کے کہا کہ وہ لوگ بے چین ہیں، آپ سے ملاقات کر جانا چاہتے ہیں. ٹھیک. اب امام کا شیوہ اخلاق، اب کسی کو امام انتظار کرنے نہیں دیتے. امام نے یونس بن عبد الرحمن سے کہا کہ ابھی تو میں مہمان سے مل رہا ہوں، لیکن تم سے رخصتی نہیں چاہ رہا ہوں میں، تم فعلاً مجاور کے کمرے میں بیٹھو. بازو میں ایک کمرہ تھا. امام نے فرمایا اندر جا کے بیٹھو تھوڑی دیر، میں ان کو مل لیتا ہوں، ملنے کے بعد تم پھر آ جاؤ، ملاقات کریں گے، پھر بیٹھیں گے، بات کریں گے آرام سے. ملاقات ہوئی، شیعہ آئے، امام کے پاس بیٹھے. خیر کیسے ہیں فلاں صاحب، کیسے ہیں؟ ہوتے ہوتے باتوں کے درمیان امام نے ان سے سوال کیا کہ تمہارے فقیہ عالم یونس بن عبد الرحمن کیسے ہیں؟ جب کہ اندر ہیں، امام دیکھنا چاہتے پبلک، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ عزیز دل امام لوگوں کی نگاہ میں ذلیل رہتا ہے. ہمیشہ جو بھی حق کے لیے کام کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں گر جاتا ہے، ذلیل رہتا ہے. حق جیسے ہی یونس بن عبد الرحمن کا نام آیا، یہ لوگوں کا چہرہ بدل گیا، کراہت والا چہرہ ہو گیا. یہ کہنے لگے فرزند رسول آپ نے کس کا نام لے لیا؟ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. یونس بن عبد الرحمن کا میں بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ یہ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر فلاں صلاحیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. امام اب پیچھے کے کمرے یونس بن عبد الرحمن بیٹھے ہوئے یہاں پر اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں.
امام کا سر نیچے ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سننے کے بعد امام نے فوراً بات کاٹی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے، اب آپ بہت خوشی ہوئی مل کے، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے، خدا حافظ، چلا دیا۔ یونس بن عبد الرحمن سے کہا کہ باہر آ جاؤ، یہ روتے ہوئے آ گئے امام کے پاس، اور امام ان کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ بہت پیاری روایت ہے یہ، توجہ کریں، یہ روایتوں کو صرف ایک سٹوری کے لحاظ سے مت سنیں، ہمیشہ روایتوں میں ہمارے لیے درس ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے امام کا۔ آ کر روتے ہوئے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں یونس کے، ہچکیاں پر، یہ کیا ہو گیا، یہ انہوں نے ایسا کیوں خلاف کیا؟ خلاف بولنا سب کا کام ہے، آپ کو توجہ نہیں دینا ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ خدا کی بارگاہ میں گئے، خدا کے پاس کوہ طور پر جا کر کہنے لگے پروردگار اب میں تیرا خادم ہوں، تیرے دین کا خادم، نبی ہوں، میں کام کرتا ہوں یہاں پر، تیرے دین کو آگے لے کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے بات کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا خدایا لوگ میری مخالفت کرتے ہیں، ٹھیک تو خدا تو ایسا کام کر کہ لوگوں کی مخالفتیں میرے حق میں بند ہو جائیں، تاکہ میں پیسفلی تیرے مشن کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ کام میں نے اپنے لیے نہیں کیا، تمہارے لیے کیا کروں؟ خلاف بولیں، اللہ کے بھی خلاف بولتے ہیں، لوگوں کا کام ہے کہ اپنا کام کرو۔ دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی، آپ کی عزاداری کی مذاق اڑائے گی، لیکن آپ آگے بڑھائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے لا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے عزاداری کے خلاف فتویٰ دیا، بہت سارے دنیا میں فتوے نکل جاتے ہیں، عزاداری کے خلاف، عشق کے خلاف فتوے نکل جاتے ہیں۔ کتنے ایسے فرق ہیں ہمارے پاس، فرقے ہیں جو شیعت کا مذاق اڑاتی ہیں، عزاداری کا مذاق اڑاتی ہیں، اس لیے مذاق اڑاتے ہیں الناس اعداء ما جہلوا، امیر المومنین فرماتے ہیں لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس کے بارے میں نہیں جانتے، جاہل ہوتے ہیں۔ عزاداری کا دشمن وہی ہوتا ہے جو عزاداری سے جاہل ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے۔ عزاداری کی طاقت کتنی ہے، عشق کی طاقت کتنی ہے؟ عزاداری یعنی عشق بہانا، حضرت زہرا کو پرسہ دینا، ایک مشن، عزاداری ایک مشن ہے، اس کی طاقت کتنی ہے؟ امام خمینی سے سنیں آپ، امام خمینی فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا ہمیں رونے والی قوم کہتی ہے، ہم نے ان آنسوؤں کے ذریعے سے ظالم کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے، عزاداری میں اتنی طاقت ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین جب دربار یزید میں حق زبان چلا رہے تھے، عزادار تھے، لوگ عزادار تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد یہ لوگ عزادار تھے، امام زین العابدین، آپ کی پھوپھی اسیرہ نے کربلا، عزادار تھے، عزاداری تھی وہاں پر، ایک لمحے کے لیے بھی عزاداری سے دور نہیں تھے۔ ابن زیاد کے دربار میں مصائب، یزید کے دربار میں مصائب، سامنے سپر پاور کو کنڈم کرنا، حضرت زینب کی سیرت ہے یہ، سپر پاور کو کنڈم کرنا حضرت زینب کی سیرت ہے۔ یزید نے بہانے بازی کی، مؤذن کو چڑھایا، کہاں پر؟ مینارے پر، اذان دینے کے لیے، لوگوں کو باتوں میں بھٹکایا، ہار رہا تھا۔ عزاداری کے اندر طاقت ہے، ورلڈ سپر پاور کو گرا سکتی ہے عزاداری۔ آج امریکہ کو کون گرا رہا ہے؟ آج اسرائیل کو ڈیڈ اینڈ پر کون لے کر آیا؟ آل سعود، مکہ و مدینہ کے کسٹوڈین، پیٹرول ڈالر میں کھیلنے والے، کون لایا گھٹنوں پر امریکہ کو؟ برٹش کو گھٹنوں پر کون لایا؟ دنیا خوف کھاتی ہے ان سے، ان کے فلیٹس اگر گزرتے ہیں سمندروں سے 10 کلومیٹر دوسری جہازیں دور ہو جاتی ہیں۔ حق نہیں ہے کسی کو چلنے کا، تکبر۔ ان کا لشکر کہیں پڑ جاتا ہے تو دوسرے ملکوں کے لشکر کانپنے لگتے ہیں۔
یہ لوگ کسی ملک سے جب آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں تو سامنے والے ملک غلام کی طرح بات کرتے ہیں، سروں کو نیچے رکھ کر ان کے سامنے۔ کون سی قدرت ہے جو امریکہ کو اس ذلت کے اوپر لا کر ٹھہرائی؟ کون سی قدرت ہے جو اسرائیل کو ڈیڈ اینڈ پر لا کر ٹھہرائی؟ کون سی قدرت ہے جو برٹش کو نابود کر دیا آج؟ ایک ہی جواب ہے، عزاداروں کی قوم۔ ایک عزاداری امام خمینی نے زندہ کیا، تبرک مل گئے۔ آپ تبرک لے کر جاتے ہو عزاداری کے بعد، نہ جانے کیا کیا بنتا، کیک بڑھتا ہوگا، بسکٹ بڑھتا ہوگا، اور نہ جانے شاید بریانی بھی بڑھتی ہوگی، آپ کو کیا کیا بڑھتا ہے آپ کو تبرک۔ عزاداری کا تبرک ہے، آپ لے جاتے ہو احترام کے ساتھ کر۔ امام خمینی نے معنوی تبرکات دیے، غیرت دیا، غیرت کا تبرک دیا لوگوں کو، وفاداری کا تبرک دیا، ظالم کو کچلنے کا تبرک دیا۔ اس لیے ختم پر یہ لوگ ظالم کو کچلتے رہتے۔ اوباما نے دعویٰ کیا کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہم کو گھٹنوں پر لا سکے۔ 1 گھنٹے کے بعد ایرانیوں نے ان کو گھٹنے پر لایا، 1 دن کے بعد میں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ 1 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد ہنٹ کر رہے تھے لوگ بیٹھ جا کر، نہیں، 1 گھنٹے کے بعد گھٹنوں پر لا دیا، دنیا کو بتا دیا دیکھو ہم سے نہیں ٹکراؤ، جو عزادار قوم سے ٹکرائے گا وہ نابود ہو جائے گا۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، دنیا نے کنڈم کیا، کیسے لوگ ہیں یہ؟ ان کی عورتوں کو حجاب میں رکھ دیتے ہیں، مردوں کے ساتھ یہ لوگ جنگوں میں بیچتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کنڈم کیا، آپ جانتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، سرچ کریں، کتابیں دیکھیں، لائبریریز میں جا کے ڈھونڈیں۔ خدا ایک نئی قوم جس کے بارے میں وعدہ کیا اللہ نے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم اپنے ایمان سے پلٹ جاؤ گے، اپنے ویلیوز کو چھوڑ دو گے، اپنی حقیقت سے رک جاؤ گے، خدا کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایک نئی قوم کو پیدا کرے گا، نئی قوم۔ اللہ کے خزانے میں قوموں کی کمی نہیں ہے، اور نہ ٹائم ڈیوریشن کی کمی ہے۔ زمانے گزر گئے، اور بھی زمانے گزریں گے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ایک ایسی قوم کو اللہ لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اعزۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین، جو مومنین کے سامنے انکسار المزاج، نرم، بااخلاق، لیکن جب دشمن کے سامنے آئیں گے اعزۃ علی الکافرین، کفار کے سامنے باعزت نفس کے ساتھ ٹھہریں گے۔ دیکھیں قاسم سلیمانی کیسے تھے، آج تک یاد کرتے ہیں لوگ۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتے تو معمولی سے رہتے تھے، اور یہی قاسم سلیمانی امریکہ کے لیے دہشت بنا ہوا تھا، اوباما کی نیند اڑا دیا تھا، ٹرمپ پریشان ہو گیا تھا۔ بے معمولی شخصیت ہے یہ۔ قاسم سلیمانی سامنے ہونے کے باوجود یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے، وہ نہیں معلوم کتنی روایت سچی ہے یا نہیں ہے، آپ لوگ تحقیق کریں۔ ابو بکر البغدادی جب نماز جمعہ سے بڑے بڑے چیلنجز کر رہا تھا، پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن سملر ایسے واقعے بعض ایسے ملتے ہیں ہمیں جس میں ایسا ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خطبے سے جب قاسم سلیمانی کے خلاف، نظام اسلامی کے خلاف یہ سب باتیں کر رہا تھا، بعد میں قاسم سلیمانی نے پیغام بھیجا تھا اس ابو بکر البغدادی کو کہ جب تو میرے خلاف بول رہا تھا میں تیری مسجد کے اندر تیرے سامنے تیسرے صف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مردان خدا کی علامتیں یہ، لا یخافون لومۃ لائم، ان لوگوں کو کسی کی ملامتیں پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری عزاداری کیوں کامیاب ہے آج؟ ہم نے دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا والوں کی پرواہ اگر کرتے ہم اپنے آپ کو سمیٹ لیتے۔ اگر 40 والے دنیا والوں کی پرواہ کرتے آج یہ 40 واک مشہور نہ ہوتا۔ دنیا والوں کی پرواہ نہیں کی، ہم نے اپنے اصول کو جدا ہونے نہیں دیا۔ اصول اس کو کہتے ہیں، چاہے دنیا کی بھی بولے۔ اب امام یونس
بن عبد الرحمن سے یہی کہتے ہیں، جب یونس بیٹھ گئے روتے ہوئے امام کے سامنے، امام نے فرمایا کہ وما علیک مما یقولون، اے یونس تمہیں ان کی باتوں کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن امام سمجھانے کا طریقہ، اذا کان امامک راضیہ، جب امام تم سے راضی ہے تم ان کی باتوں کو پرواہ نہیں کرو. یہ ہے قرآنی فلسفہ. ہمیں اپنا کام کرنا ہے. آج دنیا کے اندر واقعاً وہ اور بات ہے، بعض کسٹمز کی بنا کے اوپر ہم پیچھے رہ گئے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے عزاداری نے ہم نے بہت آگے بڑھایا.